دعا فرمایا کرتی سن خواتین کی وجہ تو سارے بارے بڑیاں خیر خیاں اور بڑیاں ہمدردیاں انہوں نے دل دے اندر سے میری والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا اور میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ اس شہر کے اندر انہوں نے بھی اس گاؤں کے اندر اس کالونی کے اندر انہوں نے بھی قدم مبارک لگے والدہ محترمہ جس وقت دنیا کو رخصت ہونے لگیاں تو 2 دن پہلے انہوں نے الفاظ فرمائے ادھر اگر میں نہ آرام آ سکے تو اللہ کی مرضی ہے، میں تیرے سے بڑی راضی ہوں، تو بڑا علاج کرایا اور بڑی کوشش کی تھی، ادھر یاد رکھی تو میرا صبر کی تلقین کرنی ہے۔ منصور صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان اس جہان پہ نہیں رہی تو منصور بھی امی کی کیا چیز ہے؟ میرے عزیزوں والدہ محترمہ کے الفاظ میں یاد آتے ہیں، میں کہنا کیا انہوں کی زبان مبارک کی جو اللہ نے الفاظ نکلوائے اور کہلوائے کہ محترم عزیزوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان اس جہان پہ نہیں رہی، ماں ساری بڑی عزت وقار شان اور مرتبے والی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی امی جان یہ کتنا بڑا احساس اور کتنا بڑا مقام۔ میں تمام اپنے بزرگاں عزیزاں اور بھائیاں درخواست اور اپیل کرا گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بار بار زور دیتا ہے اس بات پہ کہ والدین کا قدر کریے، والدین کا احترام کریے، والدین کی عزت اور ادب اور خدمت اور توقیر کریے، واقعی یہ بڑی بڑی نعمت۔ مولانا عطا اللہ سبیل صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن، اے جہاں جمعہ گزریا نا یہ میں لالا موسیٰ نے کول پڑھایا ہے، اور میرے تو پہلے جڑا جمعہ سی کو مولانا عطا اللہ سبیل صاحب نے اسے پڑھایا، انہوں نے قرآن پاک اسے بڑا پڑھیا، اور جنہیں بندے مسجد پڑھوائی وہ میں فرمان لگے ایک مہینے چنا ایک جمعہ انہوں نے پڑھایا کرو تو ایک جمعہ آپ پڑھایا کرو، ایک میں اور گل کرنی وحدی کرو۔ اور یہ مولانا صاحب سبیل صاحب نے نا وہ صرف آ کے قرآن پاک پڑھ جان کرن تے تسی جڑے جمعے آؤ تسی ترجمہ کر جاؤ، لوگاں دا پیار ویکھو قرآن پاک اور لوگاں دی محبت ویکھو حدیث پاک نہ سردی میں دے نہ گرمی میں دے، اور لوگ قرآن و سنت دے اتنے پیاسے ہیں اور قرآن و سنت دے اتنے پروانے ہیں کہ ترستے رہتے ہیں کدوں ساڑھے کرنا بھی قرآن پاک کی آواز پہ اور کدوں ساڑھے کرنا بھی حدیث پاک کی آواز۔ میرے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، دعا دے بارے میں چند باتاں اور والدین کے بارے چند باتاں بڑے گوش گزار کرنی ہے۔ اگر سانو اللہ نے کوئی توفیق عطا فرمائی نا حق بات کرن دی، سچ بات کہن دی، یا دین اپنان دی، یا مسجد وچ آن دی، یا نماز پڑھن دی، یا توحید بیان کرن دی، یا مکے مدینے جان دی، تو یہ سارے اللہ کے انعام اور اس کے احسانات۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں خندق ہوتی جا رہی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ پیاس بھی بہت زیادہ ہے،
اور خندق کھود رہے ہیں، اور باوجود اس بات کے غربت بھی بہت زیادہ ہے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جو الفاظ نے وہ سنیا نہیں۔ پتہ کی نہیں ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ، اگر تسی اللہ کی سانو ہدایت نہ دیتے، اگر تسی ہدایت نہ دیتے، نہ ساری نمازاں پڑھنیاں سن، اور نہ ساری صدقہ کرنا سن، جس کا ترجمہ یہ پڑھنا ہے تسا سانو ہدایت عطا فرمائی، کیمرہ لگا ہے کہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ سانو ہونا وہ پرانا منظور نہ سمجھو، اسی ہم رہ گئے ہیں، بڈھے ہو گئے، تہاڈی محنت انہوں نہ چلاؤ اور کیمرہ چل رہا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جس کا ترجمہ یہ بن گیا ہے، رب نے ہدایت عطا فرمائی، آج اسی سونے کا ساتھ دے رہے ہیں، رب نے ہدایت عطا فرمائی، آج خندق کھود رہے ہیں، سونے نے ہدایت عطا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، آج سونے کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، سونے کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کا چہرہ پر انوار پک رہے ہیں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، رحمتاں برکتاں دی برسات حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال اور آوازاں مل گئی، زیادہ صحابہ جمع ہو گئے، پھر انہوں نے جو الفاظ پہ وہ سنا، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاسلام ما بقینا ابدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ اسی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نے بیعت کی تھی، اور بیعت کس گل پہ کی ہے؟ اسلام پہ، جب تک زندہ رہاں گے اسلام پہ زندہ رہاں گے، اور جب تک زندہ رہاں گے جہاد کرتے رہاں گے۔ کوئی سوال کسی سے بس ٹھیک وہ چھیڑتے نہیں ٹھیک۔ تو اگلے الفاظ سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی فرمائی، اینا بچیاں ذرا مولانا منیر خاموش کروا دیں، انہیں باہر چھاڑیا کسی کارے سے، یہ رب کے گھر والے نہیں، انہیں باہر چھاڑیا، انہیں کسی برکریم کے کارے سے باہر دیں تو ادھر سب ادھر فرمایا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے وہ سنے رہے۔ نبی علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حوصلہ افزائی فرمائی، وہ نبی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی سنے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ،
کوئی عیش نہیں، یا اللہ اصل عیش تے آخرت دی عیش ہے، دنیا دی عیش کوئی عیش نہیں میرے اللہ، جیڑی اصلی عیش ہے وہ آخرت دی عیش ہے۔ پھر نال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ جی میں دعا کرنا انصار جڑے میرے صحابہ نے انہاں نوں بھی بخش دیو تے جڑے مہاجر میرے صحابہ نے انہاں نوں بھی بخش دیو۔ میرے اسیروں اور میرے بھائیوں، ساری گلاں دا مقصد اسی مسلمان ہاں، سن اللہ نے دین عطا فرمایا ہے جی وجہ تواڈی ساری چیزاں ساری اکھاں دے سامنے، اور میں تے گزارش کراں مولانا منیر قاسم صاحب ملک اسلام میں انہوں مبارک دینا، دنیا تو ہر ایک نے جانا ہے، اج جڑے بیان کر رہے ہیں یہ بھی چلے جان گے، انہوں تو بعد جڑے آن گے وہ بھی چلے جان گے، ساری دنیا نے چلے جانا ہے، مگر جی دے اوپر ماں راضی راضی جائے، باپ راضی راضی جائے، وہی عظمت کا کیا کہنا ہے، وہ کتنا اللہ کا پیارا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مولانا عطا اللہ سبیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کر رہے سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساڑھے نالوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ نال بھی افضل نے کہ جدوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو رخصت ہوئے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ راضی راضی گیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ماں پہ راضی رہن اور ماں پہ راضی جان۔ ایک ہوندا ماں پہ راضی رہن، ایک ہوندا ماں پہ راضی جان، ایک ہوندا راضی رہن تے ایک ہوندا اپنی زبان مبارک وچوں راضی ہون والا جملہ کہن۔ کتنا فرق ہے اس واسطے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک نے اس بندے کے رحم اور والد ہے نعمت اللہ نے ایسی بڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ باغ نے بڑا شان عطا فرمایا اور ایسا ایک خزانہ دے احمد کو شرکیہ والیوں، امیر عالم قانونی والیوں، پروانیوں گل سنیا جی زندہ ہون ماپے انہاں کو دعا کرواؤ، اللہ دی رحمتوں دیاں نے ماپے دنیا تو ٹر جان تے انہاں واسطے کوشش دی دعا شروع کر دیو، پھر بھی اللہ کی رحمت نہ جاندی۔ ایسا ہی اللہ کریم نے خزانہ بنایا۔ ماں باپ بڑی عظیم نعمت، باپ دی عظمت نوں جاندا کل زمانہ ہے، فرما گیا سونا حسن و حسین دا نالا ہے، رب دی سو دنیا اتے عزت وکری ہے، دنیا پھر لو باپ دی شفقت وکری ہے، باپ بڑا صابر والے بہادر ہے، پتر نو تھاپی دے دے پتر بہادر ہے، رب دی سو دنیا اتے جرت وکری ہے، دنیا پھر لو باپ دی شفقت وکری ہے، اور مانا مقام اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر نہیں ہے دل مکلے میری اوستی کا کیا حال ہوئے گا، اوستی ہونے لاؤں
دوتریا پوتریا ملا میرے پتر کا کی حال ہوئے گا، فلانے ملا فلانی ملا فلاں کا کی حال ہوئے گا، فکر نہیں مکتی جب تک قبر میں جا کے سو نہیں جاتی انہیں پھر فکر نہیں مکتی۔ موت کی خاموش میں جب تھک کے سو جاتی ہے موت، پھر کہیں تھوڑا سا سکون پاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے موت۔ خون کے سب رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور گھبراتی ہے موت کی۔ مولانا محمود قاسم صاحب فرما رہے سن، میرے کو ہوں اس جگہ کتنی بڑی ٹھنڈک اتنے میں اپنی جی کی خدمت کرتا سا۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ نعمت کی اللہ نے ایسی بنائی، نعمت کی اللہ نے ایسی بنائی۔ اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کئی راتوں کو خالی کئی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے محبت کہتے ہیں جسے ڈاکٹر صاحب، محبت کہتے ہیں جسے ممتا وہ چیز ہے، کوئی ان بھائیوں سے پوچھے، کوئی ان بھائیوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے موت۔ میرے عزیزوں، بڑی اللہ کریم نے عظیم نعمت ماں بنائی ہے۔ کبھی میری شرارت پر، کبھی کسی کی شکایت پر، کبھی میری شرارت پر، کبھی کسی کی شکایت پر مجھ کو مار کر خود رو رہی ہے ماں، جو مجھ کو مٹی میں کھیلنے سے منع کرتی تھی، آج مٹی کو اوڑھ کر خود سو رہی ہے۔ ساری عمر ماں باپ اولاد واسطے مکان بناؤ، بنگلہ بناؤ، کوٹھی بناؤ، دکان بناؤ، کارخانہ بناؤ، فیکٹری بناؤ، جدو باغ بہار آ جاتی ہے آپ جا کے قبرستان وچ سو جاتے ہیں، جدو پتر واسطے چمرستان، اولاد واسطے چمرستان بن جاتے ہیں، باغ بغیچے چمرستان تیار ہو جاتے ہیں، آپ قبرستان جا کے ڈیرا لا لیندے ہیں۔ دعا کرو جنہ نے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ انہوں نے والدین دیا قبران اللہ جنت دے بغیچے بنا۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین بڑا مقام بیان فرمایا، اور یہ دعا ہے نا، یہ دعا بہت عظیم چیز ہے، دعا کرتے جا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا، یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور یا اللہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر موت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری بیٹی عرض کر دی، ابو جان یہ دعا دے میدان جنگ دیئے، ان کے اسلام بڑی بڑی دور تک پھیل چکا ہے، یہ دعا کے میدان جنگ دیئے جنہی تسی مدینہ پاک چکر رہے ہو۔ حضرت عمر دے الفاظ سنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے ہیں،
بیٹی جب اللہ نے مجھے مسلمان کیا نا، رب نے مینوں حرام تو بچایا، اللہ نے مینوں حلال کھوایا ہے کہ جیڑا بندے نو اللہ حلال کھوائے نا، اللہ وہ دعا نو رد نہیں کرتی۔ میرا یقین ہے اللہ ضرور میری دعا نو قبول فرمائے۔ پھر اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ وہ موت عطا فرمائی جس موت کا ذکر، جس شہادت کی موت کا ذکر اللہ نے بڑے پیارے لفظوں میں بیان کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور وہ موت شہادت تھی جنہیں بارے خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائی، میں یہ بات پر گوش گزار کر رہا ہوں، دعاواں کر دے رہا ہوں، دعاواں، اور یہ دعاواں بڑی عظیم چیز ہے، دعاواں کر دے رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے خطباء ہوں علماء میں ایک گل دسن واسطے، اس واسطے رغبت کے طور پہ، مگرنا میں ڈرنا بہت ڈر لگتا ہے اللہ پاک کو کہ گلاں چھپیاں رہن اور کٹھیاں رہن، مالک سونے کو پتہ ہوئے۔ اگر کوئی دوست کہہ دے جملے محبت پیار دے، بڑی دعا کری دیئے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی خیرا مما یظنون۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، دعا بہت عظیم چیز ہے۔ میرے استاد محترم رغبت کے طور پر میں گل دسن لگا، حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر میں فرمانا یا روٹی کھا جا، فلاں چیز کھا جا، مچھی کھا جا، چھوٹے کروڑے پکائے میں آ کے کھا جا۔ میں جا کے کھانے چڑھے لگے میری خدمت کرنی تھی، میری پیسے پائے۔ استاد جی میں کوئی جلسے نہیں آیا، اور تیرا جلسہ ہی ہے، تو میرا پتر نہیں، میرے کو پڑھتا نہیں گیا، میری خدمت نہیں کرتا رہا، میرے پیر نہیں کماتا رہا۔ جی استاد جی وہ تو ساڈا حق سی، اور میرا بھی یہ حق ہے، تو دعا کریا کر۔ ٹھیک ہے استاد جی دعا کر۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب شاگرد ہور بھی پڑھے نے، شاگرد ہور بھی پڑھے نے، یہ منصور نوں بڑا تسی کھواندے پیاندے ہو، یہ نال بڑا پیار کر دو۔ حضرت استاد محترم دے الفاظ سنے ماشاءاللہ حافظ محمد اسلم حنیف صاحب اہلا و سہلا مرحبا فاضل مدینہ یونیورسٹی، سارے مسلک کے عظیم ترجمان، سارے خصوصی مہمان تشریف لے آئے، اللہ کی زندگی دراز فرمائے۔ تو حافظ صاحب نے ایک جواب دیتا اور جواب سننے والا حافظ صاحب فرمانے نے یہ پتہ ہی نہیں محبت کیوں کرنا، اس واسطے جن میرے سکے پتر نے نا وہ جس ٹائم تے ستے ہوندے نا، یہ ٹائم ملتا تقریر کا کبھی 2 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی رات کے 3:30 بجے، جہے ٹائم تے ان نے میرے واسطے بخشش کی دعا کرنی ہے، اس ٹائم میرے پترا نے ستیا ہونا۔ استاد جی کیا انہوں کی سوچ سی، کیا انہوں کا پیار سی۔ اے ان کو شرکیہ والوں پروانے ہوں دعا کرو ہاں اللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر میں اللہ جنت کی کیاری بنا۔ والد ہے بڑی عظیم نعمت،
والدین بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی عظیم متاع ہے۔ عظمتاں کی سناواں دیاں، تار دیاں نے دعاں ماریاں، عظمتاں کی سناواں دیاں، جب تک سونا لال گھر میں آمدہ، رہندیاں بوئے ول نگاہاں دیاں، بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراندی، کنیاں اچھیاں نے وفاواں دیاں، کنیاں اچھیاں نے فضاواں دیاں، سخت گرمی میدان وچ بوٹا بہڑدا، کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں دیاں، رو پے خود خاتم الانبیاء، یاد آیا جد وفاواں دیاں۔ یہ ایسی نعمتیں جب نبی کریم علیہ السلام کو امی کی دیا وفاواں یاد آئیاں، سید الانبیاء رو پے، ساری کائنات کے سردار رو پے، نبیوں کے امام رو پے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں اللہ نے جنت میں داخل فرمایا، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہویا، تو آپ فرماتے ہیں میں جنت کی ویکھیا کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے جنت کی سنا۔ فرمانے میں پوچھا یہ کون ہے جڑا جنت کی قرآن پڑھتا ہے پیا؟ کہ آپ فرمانے میں دسیا گیا یہ تہاڈا صحابی ہے حارثہ بن نعمان، ساری کو رضی اللہ عنہ، یہ تہاڈا صحابی ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو، شان، مرتبہ، مقام، فضیلت، قرآن جنت کے پڑھن کا احساس کس وجہ تو ملیا؟ اپنی امی دی خدمت کرن دی وجہ تو، ماں دا خدمت گزار پڑا سی، ماں نال نیکیاں بڑیاں کرنا سی۔ سبحان آج بھی کوئی والدین دعوت تابعدار ہیں اللہ بڑے بھاگ لاتا ہے، اللہ کریم بڑے بھاگ لاتا ہے جڑا والدین دا تابع۔ آج میری شخصیت بیت اللہ کے اندر امام ہے الشیخ عبد الرحمان السدیس حفظہ اللہ تعالی، چھوٹے جائے سن، گھر مہمان آئے سن، کھانا دسترخوان پہ لگا ہے، انہاں مٹی کا بوکل بھریا کے اتنے چھوڑ دیا، چھوٹے جائے سن۔ ماں نے بد دعا دینے کی بجائے پتہ نہیں فرمایا، جاوے عبد الرحمان اللہ کے مقابلے کا امام بنایا۔ آگے جان پھر ایک وقت آیا بیت اللہ تراویح پڑھا رہے سن، ماں مگر کھلو کے تراویح پڑھ لی، پتر مسلے تے رو رہے ہیں، ماں پیچھے صف تے رو رہی ہے کہ میرے مالک سونے میں تو ایک گل عام نہیں کی تھی تو وہ بھی سن لی، وہ بھی قبول نہیں۔ ماں بڑی عظیم ہے، ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، ہر گھڑی ہر لمحہ اولاد کے قربان جو ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں، میری زبان کو پھر سے مل جا
جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں، ایسا عظیم کلام۔ اکبر بادشاہ کی امی فوت ہو گئی نا، کوئی ٹولی ادھروں آ جائے، کوئی ٹولہ ادھروں آ جائے، کوئی گروہ ادھروں آ جائے، کوئی جماعت ادھروں آ جائے، کوئی گروپ ادھروں آ جائے، کوئی جتھا ادھروں آ جائے، بادشاہ سلامت اللہ کی طرح، بادشاہ سلامت اللہ کوئی جا رہے، اخیر ایک یار آ گیا، یار آ گیا صبر کر، ساری کائنات میں سردار علیہ السلام دی امی دنیا تے نہیں گئی، اکبر دی امی دی آخر دنیا تے جانا ہی روندیا روندیا کہتا ہے لون اس گل کا آیا ہے جہاں ٹولا ہوتا ہے بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کر لے کوئی جانا تھا نا کہ امی کہتی ہوئے اکبری ساری رات میں سو نہیں سکوں نیند نہیں آئی خیر ہو رہی اکبری نہیں آئی کہنے لگا اکبری کہنے والی مر گئی ہے بادشاہ کہنے لگا میرے دوستوں شیر پنجاب کو شیر پاکستان کو شیر عالم اسلام کو بڑیاں موقع نے اللہ کو کروانا ہے نہ میں اس قابل ہوں کہ تسی یہ گلا کرو لیکن اللہ کریم کروانا پر ایک گل یاد رکھیا ہے جو مرضی کہہ لو لیکن اے کسی نے کہا میں بے وقوفا 7 دن ہو گئے فون نہیں کیتا میں بے وقوفا نے لے کر آج 5واں دن تینوں یہ نہ پتا لگا تیری ماں کا کی حال ہے 5واں دن پتر سے گیا کم از کم اپنی آواز پہ سنا دینا یہ دنیا کے رشتہ وقت ہے اور میں صدقے کے قربان جاواں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا ہوتا ہے خوبی انہوں نے بیان فرمائی پر پتہ دنیا کتنی خوبیاں ہوتی ہیں خوبیاں ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انگریز بولے قال انی عبد اللہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی والدتی میرے مالک نے مینوں اپنی امی دا احترام کرن دا حکم فرمایا میں اپنی امی دی عزت کرن والا ہوں میں اپنی امی دا احترام کرن والا ہوں ذرا ایک اور گل سنیا اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے پتہ کی فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلق من قبله الرسل وأمه صدیقہ خالق کائنات فرما دے رہے لوگوں سن لو میں تمہیں دساں کون ہے میرا عیسیٰ علیہ السلام یہ سچی ماں دا پتر دے سچی ماں دا پتر سبحان اللہ کتنی گل ہے مولانا منیر قاسم کو بھائی سارے کہتے ہیں مولانا منیر قاسم تیری ماں کتنی چنگی ہے اور چنگی ماں دیا پترا اور چنگے ماں پیو دیا پترا آپ کتنے جانے ہیں نا کسی ماں جی نے پانی پیا دئیے کسی ماں نو سلام کریے کسی بابا جی نو سلام کریے اور کسی بابا جی کے پیر دبا دئیے مکے مدینے گیا مکے مدینے گیا طواف کر دیا کسی نے پیر دبا دیے صفا مروہ تے کسی نے پیر دبا دی اللہ تیرے ماں پیو کتنے چنگے سن تیرے ماں پیو تے اللہ رحم نہ کرے کتنے چنگے ماں پیو دا پتر ہے ماں پیو نہیں لوگی کرنا اسا جو بھی کرنا ہے ساڈے ماں باپ دے کھاتے چنگے کام ساڈے ماں باپ دے کھاتے اللہ پا رہا ہے میرے بندہ میرے کو انٹرویو لین آ گیا کہنے لگا میرے ذرا انٹرویو دے کہ تو یار
عمر بھی اللہ پاک نے 43 سال ہو گئے تبلیغ کے اندر تو دسیا کہ مالک اتنا فضل کر رہا ہے کرم کر رہا ہے اجے بھی تو الحمدللہ کھلو کے اللہ تیرے کو تقریر کروا رہا ہے کہ کی وجہ کی ہے کیا وجہ ہے ایک جواب تم صرف دینا جڑے ساریا چنگیاں گلاں تے چنگے کام نے نا جڑے میرے کو اللہ کروا رہے ہیں یہ میرے ماں باپ نے تے جیڑی کوئی کمی کمزوری ہے وہ ہے جس کمی کمزوری کا نام ہے جیڑی شاید کمی اور کمزوری ہے وہ نام منظور ہے کہ جیڑیاں خوبیاں اور جیڑے اچھے کام ہیں وہ میرے ماں باپ میرے عزیزوں اور بھائیوں والدین اتنی عظیم نعمت ہے والدین اتنی عظیم نعمت ہے مان اللہ کریم نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیں جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دل نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دل نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں پیاری دے نین ادوں تک سوندے نہیں جب تک پتر خیر نال گھر آندے نہیں سلسلہ جاری رہندا مفت دعاواں دا سلسلہ جاری رہندا مفت دعاواں دا دل نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا بچہ ماں دی گود وچ جدوں بہندا ہے بڑا خوش ہوندا امی جی کہندا ہے اندازہ نہیں کوئی کر سکتا اس دیاں چاواں دا دل نہیں دے سکدا کوئی ماں دا دل نہیں دے سکدا کوئی ماں دا ماں پیاری جدوں لوگ فوت ہو جاندی ہے اولاد تے بڑی باری ازمائش آندی ہے حساب نہیں لا سکدا کوئی اولاد دیاں ہاواں دا دل نہیں دے سکدا کوئی ماں دا میرے شیخ حافظ محمد اسلم حنیف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ گل سننے والی کے منصور نے یاروں دنیا تے گل ازمائی ہے ماں اللہ نے عظیم نعمت بڑھائی ہے خلا اور نہیں ہندا پھر انہاں تھاواں دا پھر نہیں دے سکدا کوئی ماں دا یہ خلاف اور نہیں ہو سکتا مولانا یحییٰ عمیر شہر اسلام دعا کرو اللہ دی امی جی دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ آج میرے ایک دوست کا فون آیا میرا دوست عطاء رحمان کا نام ہے نارووال دے کول رہندا گرک پنڈ اور تمتھل اڈے دے اوتے دی دکان ہے وہ نا دی بیوی فوت ہو گئی ہے کوئی 8-10 مہینے ہو گئے چھوٹی جی بچی ہوئی 5-6 سال کی مقدس بچی کا نام ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں اگلے دن اس علاقے کی تقریر کرنے گیا کہ کہنا مولانا میں تو یہ گل سنا ذہین کی پھر میرے کہنے لگی ابو جی تسی شادی کر لو ابو جی تسی شادی کر لو ابو جی آپ شادی کر لیں لیکن جو ہمارے گھر میں ہے ہمارے گھر میں آئے گی وہ بھی میری ماما ہوگی وہ بھی میری ماما ہوگی لیکن اس کا چہرہ میری ماما اس کا چہرہ میری ماما جیسا نہیں ہوگی لیکن وہ بھی میری ماما ہوگی اس کا چہرہ میری ماما جیسا نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے بچیاں کنہیں دسیا ماں کی چھوٹے چھوٹے بچیاں نے دل کے اندر
جیڑی محبت رب نے پائی ہے. اور میں صدقے تے قربان جاواں نور شرکیہ والے ہو اے 6 سال دا بچہ ہوئے بچی ہوئے 7 سال دا ہوئے اور محبت ماں دی وادی 8 10 12 14 16 20 28 اے گناہگار تواڈے سامنے 56 سال کی عمر دے اندر اپنی ماں یاد کر کے رو رہا ہے. جیوں جیوں وقت گزرتا جائے میں 80 سال کے بابے ویکھے نے ماں کا تذکرہ ہوتا ہے اکھاں وچوں آنسو. میرے مالک سونے تو کتنا مہربان رشتہ بنایا ماں کا, تو ماں ایڈا مہربان رشتہ بنایا. پتہ نہیں نبی سلطان علیہ السلام کتنے مہربان ہو کے عرش والے سونے پتہ نہیں آپ کتنا مہربان. میرے عزیزو والدین کا احترام بہت بڑی سعادت اور اعزاز دی. والدین کی قدر, والدین کی عزت, والدین کا احترام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک, فرمایا میرا شکریہ ادا کرو, اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, میرا شکریہ ادا کرو, اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. رب کائنات نے کس قدر ادا کرے. اتنے میں تو ایک ایت سنانا. اللہ کریم نے سب جی بات کا حکم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا میرا گھرا نہ کرے, گھرا تسی تاں کرو جے میں تہاڈی ذاتی شے کوئی لے لئی ہے اپنیاں دتیاں شیاں میں واپس لے رہا تینوں کنے رکھی آ کے. فرمایا کنے دا تینوں حق ہی نہیں. اپنیاں دتیاں ہوئیاں شیاں میں واپس لے رہا. گھرا تے تاں کریں گے کہ تیری شے ذاتی ہوئے جیڑی میں تیرے کو لے. میرے عزیزو ماں عظیم خزانہ ہے کہ حضرت مولانا محمد اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ تے شعر یاد آئے جڑے اس سنا کے اللہ اس نوجوان کی قبر نو اللہ جنت دا بری چاہتا. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی ہور شریک ناسانی کائیے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روسی پیا پچاوے ایک نگران صدا. ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے بچوں نکلیا چون چون کردا بچائے. بلا ویہ کے ماول بجدا نسدا آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجھی ہور شریک ناسانی کھائی. چھوٹے جے چوزے نو سجن دشمن دی پچھاڑ کرانا رہا تیری جان نہ سکے. اور چھوٹے جے چوزے نو ماں دی پہچان کرانا رہا تے ماں نو پتر دی پہچان کرانا رہا. ماں نے دیکھا میرے پتر نو خطرہ لاحق ہو گیا, انہیں پہلے پرا نو کھول لیا جی وچ میں انہوں چھپانا ہے. این پر کھول لینے چھیتی چھیتی آ کے ماں دے پرا وچ روک لیا. جنہیں پرندیاں دے دلاں وچ ماواں دیاں محبتاں پائیاں نے, انسان دے دل وچ ماں دی کتنی محبت ہے. پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بننا ہے رزق اٹھے پیا کھاندا ون سمنا ہے. کھڑکی گیٹ نہ کوئی رستہ جاندا ہے ہر روز پیا سارے پتے کھاندا ہے. نرم نرم کیڑا پتھر وچ وسدا ہے پتھر وچوں نکل کے گلاں دسدا ہے. ڈاکٹر صاحب کیڑا کی دسدا ہے
اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی سانجی اور شریک ناسانی کائی کچھو حضرت شاہ بیٹھے ہیں حافظ محمد اسلم حنیف صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی امی دعا بھی کر دیا اللہ میرے پتر بھی آنکھاں ٹھیک کر دے مالک نے صرف اکھاں ٹھیک نہیں کی تھیا حافظہ بھی اتنا تیز کر چلیا کہ ساری عمر مدینے والے دی حدیث پاک کی خدمت ہی لگے رہے ساری عمر قرآن پاک کی خدمت ہی لگے اللہ کو وہ کریا کرو مالک نے اپیلا اور عرضہ کریا میں علماء کرام نے گل دس رہا تھا علماء کرام واسطے رغبت کے طور گل یہ دس رہا تقریر جو کرو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما اور جنہیں ماں باپ زندہ ہوں کو بھی جنہیں فوت ہو گئے ہوں کو بھی پتہ کی میرے تقریب کرن تو پہلا پڑھ لے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا دعا کریا کرو اللہ رحمت فرما دیتا ہے کہ مالک کو جو اللہ مانگتا ہے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالمالک بٹی صاحب ایسے آتا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہے سن بار بار شیر آ گیا جی شیر آ گیا جی آپ جی ٹوپی پائی سو آج چیتا ہی لگ رہا ہے دعا کرو اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کی زندگی علاج کرے آمین کرو پٹی جناب ڈاکٹر عبدالمالک پٹی طبیعت بڑی اچھی ماشاءاللہ محبت بڑی سچی اور ماشاءاللہ گفتگو بڑی پکی ایدر توجہ فرمایا دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے حضرت حافظ صاحب نے بھی حصہ پڑھا ہے پھر دعا بھی فرمانی ہے اساں بھی منڈی عثمان وال سفر شروع کرنا ہے اور میرے دوستو حافظ صاحب ساڑھے مہمان تشریف لے آئے ہیں میں حصہ پڑھنے واسطے جان باتا عرض کر اللہ سبحانہ کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے دیر چڑھ دے تارے جنہیں چھپ جاندے نے دیر چڑھ دے تارے جنہیں چھپ جاندے نے وہ دی زندگی چوں غم سارے مک جاندے نے جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی کدی غربت وہ دے نیڑے نہیں آ سکتی کدی غربت وہ دے نیڑے نہیں آ سکتی جیڑا سونے اللہ کے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے مہربان سبحان ساڑھا رب سونا اتنا مہربان باپ دیا دعا لیا ایمانداری کر ماں باپ دیا دعا اپنی گل کو سنانا ایک دن دونوں ہستیاں تشریف فرما سن امی جی دعا کر دو اللہ میرے مکہ مدینہ وخا دے
امی جی تے ابو جی دونوں ہستیاں تشریف فرما سن دونوں دی دعا سنیا منظور صاحب ساری دعا ہے تو پتر ساری نہیں موڑدا اسی دعا کرنے عرش والا تیری نہ موڑدا تے اگے سننا دوسری گل پتر اندر ہاتھ نوں مار کیا پتر مدینہ پاک مکہ پاک لگا جائے تے لگا ہے پتر لگا جائے تے لگا نہ کوئی پیسے نہ بینک بیلنس میرا ابھی تک اکاؤنٹ نمبر بھی کوئی نہیں آج تک میں کوئی پلاٹ بھی نہیں خریدیا آج تک کوئی کاروبار سوچا بھی نہیں اللہ کی رحمت ہے انہیں اپنے دل کا نوکر بنایا لیکن 26ویں وار اور سوا مہینہ ہوا 26ویں وار اللہ میں نے مکہ مدینہ بخا رہا ہے 26 وار میں نے رب مکہ مدینہ 26 وار نہ کوئی شے بلے نہ علم نہ عمل نہ عقل نہ شکل نہ بیٹھ کا پتہ نہ کروڑ کا پتہ نہ کھان کا پتہ نہ پین کا پتہ پھر میں نے بگالی یاد آئی میں کہنا مہربانا زیشانہ مہربانا زیشانہ تے سلطانہ بڑے کرم فرمائے نی رحمانہ ککھاں وچ رل دے سڑ نصیب میرے پھڑ کے لکھاں بنائے نی مہربانا ککھاں وچ رل دے سڑ نصیب میرے پھڑ کے لکھاں بنائے نی مہربانا میں بنجر زمین ویران کلری بوٹے فضل دلائے نی مہربانا مینوں پتہ ہے اپنیاں کیتیاں دا پردے بات پائے نی مہربانا مکان وچ نساں میں بول سکدا میں تے مکان وچ نساں بولن جوگا تو مینوں میدان وچ بلا رہے ہیں میں تے مکان وچ نساں بولن جوگا تم ہتھ کڑیاں لگیاں ہون تے عدالتاں وچ میرے کولوں حق دا اعلان کروا رہے ہیں تم میرے کولوں میرے تے مکان وچ گل کرنی نہیں سی ہوندی میرے تھانیاں دے وچ بلا رہے ہیں میرے کول تے گل کرنی مکان وچ بولن دی اجازت نہیں سی تو میرے کو جیلہ وچ قرآن پڑھا رہے ہیں تو مدینے والے کا شان بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ کتنا مہربان ہے سونے مکان وچ نساں میں بول سکدا میدان وچ بلانا ہے مہربانا بے علم بے عمل بے عقل تائیں صبح شام خوانا ہے مہربانا ریاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا ہے مہربانا شیخو پورو احمد پر شرکیہ نشان جوگا مکے مدینے لے جانا ہے مہربانا ادھر آتے ہیں اور میں حافظ صاحب آج کہانی کو سناؤں بابا جی وارث شاہ صاحب نے ہیر وارث شاہ جی ہیر تو پتہ ہی نہیں لگا ہیر پڑھ رہا ہے کہ ہیر کا مفہوم کی ہے صرف وہ نام جڑا ہیر رانجھا رکھا گیا اس نام نے کام خراب کیتا ہے مگر نہ وہ ایسے ہیرے جواہرات نے جڑے بندے دی تصور اور خیال کو پہنچے دنیا جنج کھیڑیاں نہیں تو مراد جنازہ پڑھن والے ہیر تو مراد میت دھیان نال سنیا گور تو مراد قبر اور قبر سس تو مراد قبر ساری چیزاں ذہن چ رکھو شیر سنا کے نہ پڑھ پڑھ جال کھیڑیاں دی بوئی بوئے آڑ ٹکی اندر ہیر دیاں کرن تیاریاں نی مل مل کے ہیر نو نوان بیاں سیاں ہیر دیاں بہت پیاریاں نی گل بات اپنی
کفنی تے سوار زلفاں سارے توجہ فرمائے گل پاک کفنی تے سوار زلفاں اتے عطر خلیل شنکاریاں مارو مار گولی نو دیر کندا منزلہ کور دیان کھلاریاں جنازہ جا رہے ہیں میت نو لے کے قبر تے گور وچ اتار کے ہیر تائیں توجہ فرمائے گور وچ اتار کے ہیر تائیں وہ ساریاں دیکھو بابا جی کچھی قبر کے قائل سن پڑھے سن قرآن حدیث بابا جی کچھی قبر کے قائل سن پوچھو فرمانا اور وچ اتار کے ہیر تائیں تے کندا کچھیاں چاہ وہ ساریاں ہیرے کمڑیے اے کر تیرا تیرے کوٹھے سس نال نہیں ہونا نبھا تیرا سس تو مراد قبر اگر عمل نہ ہوئے سس نال نہیں ہونا نبھا تیرا سس نال نہیں ہونا نبھا تیرا اتنے ہونیاں سخت کھواریاں تو تے اپنا وقت نبھائیے وارث شاہ ساڑیاں اساں بھی چلے کسی اتنے بیٹھ نہیں نا اور میرے دوستوں اور عزیزوں میں گزارش کراں اس مولوی نے اپنا تعلق جوڑ لی بندے آتو اپنی اوقات نو پچھان لے قبر والی اس کالی رات نو پچھان لے بندے آتو اپنی جنہاں نال کر داسے قبران لے چلے تینوں جانجی بان کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پچھان لے ساڑی حقیقت اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پچھان لے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والإکرام کل نفس ذائقۃ الموت اور ایک مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور ڈاکٹر صاحب چونکہ ڈاکٹر میرا یار ہے میرا بڑا ہے کہ ایک جدائیاں ایک دن پڑھنی حافظ صاحب میرے بزرگ ہیں یہ جدائیاں پڑھنی حضرت قاری حسین صدیقی خان پوری صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے حضرت مولانا عبدالرزاق سلفی صاحب عنایت پور والے چلے گئے حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ احمد پور شرکیہ والے چلے گئے مولانا سراج احمد صاحب مفتی جماعت دنیا کو چلے گئے اور حضرت مولانا ظہور احمد صاحب زندہ ہے مولانا ظہور صاحب بھی ہو اللہ انہوں نے قبر منور فرمائے حافظ محمد عبداللہ صاحب بھاولپوری رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا کرے مولانا سلطان محمود محدث رحمت اللہ علیہ جلال پوری اللہ جنت الفردوس دے مولانا سرور صاحب رحمت اللہ علیہ لیاقت پور والے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے حکیم یونس صاحب جنی کوٹ والے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے حافظ عبداللطیف صاحب اللہ حافظ عبداللطیف صاحب کی قبر اللہ منور فرمائے حاجی عبدالغفور صاحب اللہ جنت دے حافظ محمد اسلم حنیف صاحب کی امی جی ابو جی اللہ جنت دے میرے عزیزوں اور بھائیوں کل دی گل بہار مولانا سرور صاحب لیاقت پور والے رحمت اللہ علیہ حساس کے ملنا دعاواں کری جانی کتنے اور لوگ چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ سارے کو میری درخواست میری اپیل ہے
میری گزارش انہوں نے دعا کرو جنہیں بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سارے دیا قبروں نور دے نال اللہ بنا بنا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا یار میں کرنا یاد ہو گیا یار نے دعا کرتے ہیں۔ ایک بار میں اپنے بارے ایک لفظ اللہ نے میرے کو کہہ دوایا، میں کتوں شعر سنیا سید فدا حسین شاہ صاحب سید شبیر حسین شاہ صاحب جو چھوٹے بھائی انہوں نے ایک گل سنائی کہنے کہ میرے بڑے بھائی جو دنیا تو گئے سید شبیر حسین شاہ صاحب جو انہوں نے فرمایا پریمیوں کبھی یاد کرو گے جو شبیر شاہ ٹر جائے گا تم آج گلا کر دو پھر یاد کرو میرے دل چاہیے میری جماعت نے تو گلا بھی کوئی نہیں کی میری جماعت نے میرے نال پیار بڑا کر دی میں کیوں نہ محبت کا اظہار کرا میں پھر آخیا اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹھیاں جدوں نہ میں دسیا دوستاں تے یاراں نظر نہ میں آیا جدوں محمدی گلزاراں ہر نبی پاک دا پروانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹھیاں لک لک رون گے کئی بک بک رون گے رو رو کے ہنجواں دے ہار کرون گے گلی دا یارا تے سیاڑا مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹھیاں اللہ نے مینوں بڑے یار عطائے نے اوکھے سوکھے میرے میں بھی سینے نال لائے نے یاراں دی یاری تے یارانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹھیاں اللہ میرے سونے اللہ تواڈے نال میری چنگی نبھائی میرا نہیں کمال ہے فضل الہی جیڑی تھان تے رہندا سا آشیانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹھیاں میرے بھائی جان حضرت اسلم علی صاحب تشریف لے ہوندے نے اللہ آمین اللہ سب سارے دین اسلام تے زندہ رکھے خاتمہ ایمان پہ کرے اللہ پاک اس مجلس میں محفل پروگرام اللہ پاک سارے نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا جی آج تو بنا رہے ہیں میرا پڑھنے کتابت کے شاہ سوارا سے گفتگو سن رہے کے مفتی کہتے ہیں جناب استاد العلماء حافظ محمد اسلم حنیف صاحب بغیر اس حدیث الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ حضرات نہ گفتگو کا ارادہ ہے اور نہ ہی وقت کی اجازت دے رہا صرف ایک بات کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ بھی اگر آپ توجہ فرمائیں گے اور ویسے بھی شرم تو میں نہیں کہتا کم از کم اخلاقی طور پہ شیر بجاؤ کے بعد گفتگو کا جواز ہی نہیں رہتا لیکن کیونکہ عقیدے کی بات ہے
کسی کی طرف سے میرے مسلک کی طرف انگلی نہ اٹھے، کوئی میرے مسلک کو میری نظر سے نہ دیکھے، اس لیے جسارت کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ توجہ فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز تقریباً 60 سال، آپ نے نکاح فرمایا، شادی فرمائی۔ میری تمہاری ماں سیدہ ماریہ قبطیہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھول جیسا بیٹا عطا کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے فرزند کا نام اپنے دادا حضرت ابراہیم کے نام پہ نام رکھا۔ 1.5 سال کا بچہ ہوا، پھول مرجھا گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وقت مقررہ آ گیا، پھول مرجھایا۔ اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرزند کی، اپنے اس لاڈلے پیارے آخری بیٹے کی میت سیدہ فاطمہ کو دے رہے ہیں اور فرما رہی ہے رفقا بالقوالین، میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر، اس پھول جیسے، اس ننھے سے بچے، اس شیشے کو ذرا شفقت سے، محبت سے، پیار سے تھامنا، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اور ساتھ ہی سے بخاری کے الفاظ میں کہہ رہی ہے اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ۔ ابراہیم تیرے جانے کا صدمہ بہت زیادہ، لیکن زبان پہ وہ لفظ آئے گا جو میرے رب کو منظور ہو، قبول ہو اور میرے رب کو پسند ہو۔ وقت گزرتا گیا، تجہیز و تکفین کا مرحلہ مکمل ہوا۔ ادھر دنیا تو دنیا، سورج کو گرن لگے۔ وہی دن سورج بے نور ہو گیا۔ عزیزان من، عقیدے کی بات کی، عقیدے کی بات۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، زمین کو زمین رہ گئی، آسمان بھی رو رہا، سورج بھی بے نور ہو گیا۔ عقیدے کی بات کی، نبی مکرم نہ رہ پائے، منبر پہ کھڑے ہوئے، الصلاۃ و جامعۃ ان کا اعلان کروایا۔ مدینے والے تاجدار طیبہ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی مکرم نے منبر پہ چڑھ کے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں، یہ سورج چاند اللہ کی مخلوق ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، نہ کسی کی موت پہ بے نور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ اس رب کو پہچانے۔ حضرات، واقعہ آپ نے سن لیا، حدیث پاک صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کی نظر کر دی۔ آپ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل حدیث علماء دوسروں کو کل خانیوں سے روکتے ہیں، قرآن خانیوں سے روکتے ہیں، میت کے بعد، موت کے بعد، فوتیدگی کے بعد جلسوں سے روکتے ہیں۔ اپنی باری آئی تو جلسہ کر بیٹھے، نہ رہ سکے۔ حضرت میرے عقیدے کا معاملہ، مولانا گواہ رہنا، میرے عقیدے کی عزت میں نہ حرف آئے، میں اس لیے یہ ساری وضاحت کرنے لگا ہوں کہ لوگوں ایسی بات نہیں۔ مولانا ابھی تشریف فرما ہے، مولانا منیر قاسم صاحب کی والدہ بیمار تھی، حضرت نے تیمارداری کے لیے آنے کا پروگرام دیا۔ آج کا یہ پروگرام طے ہو گیا، اچانک وہ محترمہ اللہ ذریعہ کے رحمت فرمائے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، لیکن پروگرام پہلے سے طے تھا۔ آج یہ جلسہ ہوا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا منیر قاسم صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی موت کی وجہ سے یہ جلسہ میں نے اس لیے بات کی ہے تاکہ میرے مسلک پہ حرف نہ آئے، میرے عقیدے پہ حرف نہ آئے۔ اس لیے کہ جب سے اللہ نے اہل حدیث کیا ہے، ہمیشہ اپنے مسلک کا دفاع کیا۔
کیا اللہ سے دعا کرے آخری وقت آئے تو اپنے مسلک قرآن و سنت کا دفاع کرتے ہوئے جان پرواز کر جائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ مادہ پر آپ صاحب نے تسلی کرا. میں اذان کہوں دعا آپ صاحب نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین جتنے اہل توحید فوت ہوتے سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے والدین اللہ ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو تنگ دست ہیں توانگر بنا دے. اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. الہ العالمین جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو باادب بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو سخی بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا بہتر جان نشین بنا دے. الہ العالمین اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین عرصہ ہوا شیر پنجاب اور ہم یہاں سے اکٹھے چلے. اللہ پھر نہ جانے نظریں بد لگی رستے کچھ مختلف ہو گئے. اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دے. اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دے. اللہ ایک امید کی قیادت میں ہمیں متحد فرما دے. اللہ جب تک زندہ رہے جماعت سے وابستہ رہے. اللہ مسلک حق سمجھ کے اسے اپنایا. اللہ تا دم واپسی اس مسلک پہ قائم رکھنا. اللہ موت کا وقت آئے عزت والی آبرو والی اللہ احترام والی احترام والی موت عطا فرمانا. اللہ راحت والی موت عطا فرمانا. اللہ قبروں میں پہنچے قبروں کو جنت کے باغ بنانا. اللہ حشر کے لیے اٹھے تو ساقی کوثر کی ہاتھوں پانی نصیب فرمانا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا. اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا. اللہ اور 70,000 میں شامل فرمانا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تیرے محبوب نبی جب جنت کا دروازہ کھلوائیں اللہ بغیر حساب کے ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمانا. اللہ محبوب نبی کے قدموں میں صحابہ کرام کی صحبت میں جگہ عطا فرمانا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.